کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس کی جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اس کے علم پر کسی کو دسترس نہیں۔ خدا چاہے تو ہر جگنو رخے مہتاب ہو جائے، خدا چاہے تو ہر جگنو رخے مہتاب ہو جائے، کوئی کوا کبوتر فاختہ سرخاب ہو جائے، غضب میں آئے تو قطرے میں دنیا ڈوب جائے گی، مہرباں ہو تو ہر قطرہ یہاں تالاب ہو جائے۔ اسی کی بخششوں سے کھیتیاں زرخیز ہوتی ہیں، اسی کی بخششوں سے کھیتیاں زرخیز ہوتی ہیں، جو رب چاہے تو راجستھان بھی پنجاب ہو جائے۔ آغاز مشاعرہ اللہ رب العزت کے نام، کہ آغاز تیرے نام سے اے کارساز دو جہاں، رحمہ تیری سب سے بڑی تو سب سے بڑھ کر مہرباں۔ آغاز مشاعرہ اس خلاق اعظم کے نام، جس نے زمین سا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، مہر و ماہ کی قندیل آویزہ کی، گلوں کے جسموں میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے، وہ حرف حرف کو دیتا ہے موتیوں سی چمک، وہ لفظ لفظ میں جلوے ہزار دیتا ہے۔ آغاز مشاعرہ اللہ رب العزت کے نام، کہ کس روت میں مسکراتا ہے تو، نمو پتھروں میں جگاتا ہے تو، کبھی پھونک دے وادی گل تمام، کبھی صحرا میں گل کھلاتا ہے تو۔ آغاز مشاعرہ اللہ رب العزت کے نام، کہ جس نے نظر دی نظارے دیے، دریا دیے کنارے دیے، وہی خدائے لم یزل، وہی خدائے بحر بر، وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شال دیتا ہے، وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شال دیتا ہے، وہ پیڑ پیڑ کے ابر غزال دیتا ہے، کبھی زمین کو دیتا ہے شبنمی چادر، کبھی زمین سے لاوا ابال دیتا ہے، کبھی زمین کو دیتا ہے شبنمی چادر، کبھی زمین سے لاوا ابال دیتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں اظہار تشکر کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس کے حبیب کا تذکرہ لازمی ہو جاتا ہے۔ چلے اس دیار کو حاضری دے جہاں دنیا کا ذرہ ذرہ عقیدتوں سے سلام کرتا ہے۔ اگر دنیا کے تمام درختوں کو قلم میں تبدیل کر دیا جائے، تمام پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ حضرت انسان کے بیان کے باہر ہے۔ کہ آفتاب آئے تو دروازے کے باہر بیٹھے، مرحوم قیس الجعفری نے محبتوں اور عقیدتوں کے یوں نذرانے پیش کیے کہ آفتاب آئے تو دروازے کے باہر بیٹھے، آفتاب آئے تو دروازے کے باہر بیٹھے، مہتاب آئے تو دیوار سے لگ کر بیٹھے، اللہ اللہ میرے سرکار کے روضے کا شرف، آسمان بھی اگر آئے تو زمین پر بیٹھے، اللہ اللہ میرے سرکار کے روضے کا شرف، آسمان بھی اگر آئے تو زمین پر بیٹھے۔ محترم امین صدیقی مرحوم نے کہا کہ ادب کے میں کدے میں جام جم ٹوٹے پڑے ہوں گے، ادب کے میں کدے میں جام جم ٹوٹے پڑے ہوں گے، تمام الفاظ عاجز اور بھرم ٹوٹے پڑے ہوں گے، امین آسان نہیں ہے نعت شاہ انبیاء لکھنا، سمندر سوکھ جائیں گے قلم ٹوٹے پڑے ہوں گے، سمندر سوکھ جائیں گے قلم ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج تحسین کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں کس شاعر کے حضور چلوں؟ یہاں اسد بستوی بھی موجود ہے، علی بارہ بنکی بھی موجود ہے، اور عالمی شہرت یافتہ محترم حافظ جاوید اشاعتی صاحب بھی یہاں میں موجود ہے، مگر میری نظر جس مبارک ستارے کی جانب اٹھ رہی ہے وہ ہے علی بارہ بنکوی صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے مشاعرے کا آغاز موصوف کی نعت پاک سے کرواؤں، تو میں ان چار مصروں سے آواز دے رہا ہوں کہ دیا جلانے کا لمحہ دیا بجھانے تک، دیا جلانے کا لمحہ دیا بجھانے تک، سب ایک ساتھ تھے کربل میں سر کٹانے تک، بس اتنی دور میں ہے کائنات سمٹی ہوئی خدا کے گھر سے فقط ہاشمی گھرانے تک، بس اتنی دور میں ہے کائنات سمٹی ہوئی خدا کے گھر سے فقط ہاشمی گھرانے تک۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ماتر کو شاعر محسوس کرتا ہے تو یوں شعر کہتا ہے، یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پہ کر چمکے، یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پہ کر چمکے، اور یہ چار مصرے کے بعد علی بارہ بنکوی صاحب کی مائک پر آمد ہوگی۔ یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پہ کر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے، ان آنکھوں نے ایک ایسا بھی ہنسی دیکھا ہے جس کو چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے، جس کو چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے۔